ناظرین آداب، خبر نامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر کے 45 سے زائد مقامات پر NIA کے چھاپے، کئی دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات ضبط۔ ملیٹنٹوں اور ان کے اعانت کاروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ ملک میں کووڈ مخالف ٹیکہ کاری شدت سے جاری، کورونا سے صحت یابی کی شرح 97.39% اور ٹوکیو اولمپک مقابلے اختتام پذیر، بھارت نے 7 تمغے جیت کر کیا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں 45 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے۔ ایجنسی نے جماعت اسلامی سے وابستہ کئی افراد کے گھروں پر بھی چھاپے مارے ہیں۔ بارہمولہ ضلع کے واگورہ علاقے میں جماعت اسلامی کے سابق امیر تحصیل کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اس دوران وہاں باریک بینی سے تلاشی لی گئی اور کئی دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ شمالی کشمیر کے پہاڑی ضلع کپواڑہ کے سلکوٹ، شمناگ، کرالگنڈ اور ہندواڑہ میں بھی کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ آخری اطلاعات ملنے تک ضلع میں NIA کی چھاپے مار کارروائی جاری تھی۔ بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ قومی جانچ ایجنسی کے اہلکاروں نے ضلع کے اشٹنگو، وت پورہ اور گنڈ پورہ علاقوں میں جماعت اسلامی کے کئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ تفصیلات کے مطابق چھاپے مار کارروائی کے دوران NIA نے کئی دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں۔ اپنی وسیع کارروائی کے دوران NIA نے کشمیر کے وسطی ضلع گاندربل میں آج الصبح منی گام، لار، صفا پورہ اور بٹون علاقوں میں رہائش پذیر جماعت اسلامی کے 4 کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ جن جماعت اسلامی ممبران کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں ان میں تنظیم کا سابق ضلع امیر بھی شامل ہے۔ جنوبی کشمیر کے سبھی 4 اضلاع میں بھی آج NIA کی چھاپے مار کارروائی جاری رہی۔ اننت ناگ کے اکنگام، سون بدری اور بدرو علاقوں میں جماعت اسلامی کے ممبران اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ کلگام ضلع کے کئی علاقوں میں بھی خصوصی کارروائی کے دوران قومی جانچ ایجنسی نے جماعت اسلامی کارکنوں کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے۔ تلاشی کارروائی کے دوران کچھ دستاویزات ضبط کیے جانے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ پلوامہ ضلع میں بھی اپنی کارروائی کے دوران قومی جانچ ایجنسی کے اہلکاروں نے اونتی پورہ اور کاکپورہ کے چند نواحی علاقوں میں کئی مکانوں پر چھاپے مارے اور تلاشی کارروائی کے دوران کچھ دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں کے نادی گام اور ملڈیرہ میں بھی NIA نے چھاپے ڈالے۔ اس کے علاوہ ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، سری نگر، بڑگام اور رجوری اضلاع کے کئی مقامات پر NIA کی چھاپے مار کارروائی جاری رہی۔ اب تک کی اس سب سے بڑی کارروائی میں NIA نے کچھ دستاویزات کے علاوہ کچھ ڈیجیٹل آلات بھی ضبط کیے ہیں۔ واضح ہے کہ مرکزی سرکار نے 2019 میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد کی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ جموں کشمیر میں قیام امن کو یقینی بنانے اور ترقی کے منصوبوں کو رفتار دینے کی وعدہ بند ہے۔ کلگام ضلع کے دور دراز علاقے کنڈ میں ایک تقریب پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر صوفی سنتوں کی سرزمین ہے اور یہاں کسی کو بھی امن میں رخ نہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ LG نے کہا کہ ملیٹنٹوں اور ان کے اعانت کاروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گمراہ ہوئے نوجوانوں کو تشدد کا راستہ ترک کر کے بدلاؤ کے عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان تنویر احمد خان کی تعریف کی۔ تنویر خان نے حال ہی میں ہوئے IES کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کلگام میں کل پیش آئے ملیٹنسی کے ایک واقعے میں جاں بحق ہوئے پولیس اہلکار نثار احمد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے نثار احمد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ زراعت و کسان بہبود کی مرکزی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری راجبیر سنگھ نے آج زاورہ سری نگر میں قائم کیے گئے سینٹر آف ایکسلنس کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو رواں برس کے دوران ہر طرح سے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر موجود ہارٹیکلچر محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز احمد بٹ نے وادی میں اس طرح کے مزید ایکسلنس مراکز قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ واضح ہے کہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری وادی کے 2 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچے۔ وہ کشمیر صوبے میں مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر کی عمل آوری کا جائزہ لیں گے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج چراری شریف میں علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دی۔ ڈپٹی کمشنر بڑگام اور ضلع انتظامیہ کے کئی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری نے آستان عالیہ کی عمارت کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور مقامی لوگوں سے اس بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے خانقاہ کی تعمیر کے کام کو فوری طور مکمل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے
तमाम आबी पनागाहों में हुई तजावुजात को जल्द अज जल्द हटाने पर जोर दिया है। आज श्रीनगर में अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायज़ा लिया। उन्होंने कश्मीर सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो आबी ज़खायर पर नाजायज़ कब्जा जमाने वाले और इनमें कूड़ा करकट डालने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। डिवीजनल कमिश्नर ने आबी पनागाहों की शान रफ्ता बहाल करने के मनसूबों को मिन्न अमलाने की भी हिदायत दी। मुल्क में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगवाए जा चुके हैं। इधर पिछले 24 घंटों में 43,910 मरीज सेहतियाब भी हुए। कोविड-19 मरीजों के शिफायाब होने की शरह 97.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज़्यादा नए मामलात सामने आए हैं और इसी दौरान 491 अमवात की भी इत्तला मिली है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 122 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिनमें से 79 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 43 का जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासरा 129 मरीजों की सेहतियाबी की भी इत्तला मिली है, जबकि 3 मरीज फौत हुए हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू कश्मीर में सरकारी और तारीखी इमारतों को सजाया जा रहा है। इस सिलसिले में लाल चौक के तारीखी घंटाघर पर तिरंगा की सूरत में कुमकुमे लगाए गए हैं। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि एसएमसी ने घंटाघर को सजाने की पहल की है। मेयर के मुताबिक घंटाघर में नई गड़ियां नस्ब की जा रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक को आज शंकराचार्य मंदिर पहुंचाया गया। इस मौके पर वहां महंत दीपेंद्र गिरी की सरबराही में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। इस मौके पर कोविड रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखा गया और पूजा अर्चना में चंद मखसूस साधुओं ने शिरकत की। श्रीनगर के एक होटल में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान विनीता अग्रवाल की तसनीफ नाज़की द पोइट फ्रॉम कश्मीर की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। ये किताब मरहूम मीर गुलाम रसूल नाज़की के हालात ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों पर मुश्तमिल है। तकरीब की सदारत मरहूम के फर्जंद और मारूफ अदीब फ़ारूक नाज़की ने अंजाम दी। मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरहूम मीर गुलाम रसूल नाज़की को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में मरहूम नाज़की साहब के फर्जंदान के अलावा मारूफ अदीबों ने भी शिरकत की, जिनमें डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, रफ़ीक राज, डॉक्टर नसीम शिफाई, खालिद हुसैन और नईम अख्तर भी शामिल थे। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने आज जिला अस्पताल शुपैयां का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया। डायरेक्टर मौसूफ ने अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स और ICU में ज़रूरी साजो सामान की दस्तियाबी से मुतल्लिक तफसीलात तलब की। नाज़िम सयाहत कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू ने आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के हमरा बंगस वादी का दौरा किया। उन्होंने वहां टूरिज्म फेस्टिवल के इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नाज़िम सयाहत ने कहा कि महकमा मजीद सयाहती मकामात को फ़रोग देने और वहां बुनियादी ढांचा कायम करने के इक़दाम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कुपवाड़ा में सयाहती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल ताअवुन का यकीन दिलाया। मरकज़ और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने यहाँ के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और स्कीमें शुरू की हैं, जिनके ज़रिए नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने की पहल कर रहे हैं। वादी के एक नौजवान आदिल फयाज ने DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए मरकज़ी और UT सरकारों के इन इक़दामात की तारीफ़ की। जम्मू कश्मीर में सरकार का खास ख्याल युवाओं के ऊपर भी है। किस तरह से युवाओं को एक सकारात्मक माहौल दिया जाए, किस तरह से एक प्रगतिशील रास्ते का उनके लिए निर्माण किया जाए, जिससे कि भविष्य के लिए जो उनकी सोच है उसे अमली जामा पहनाया जा सके। इसके लिए तमाम पुरानी स्कीम्स के साथ नए कार्यक्रम, नई स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। मिशन यूथ शुरू किया गया है। इसके अलावा मुमकिन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें उनकी स्किलिंग से लेकर उनकी रुचि के अनुसार किस तरह से वो अपने कार्य योजना आगे की तैयार कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। इसी दिशा में क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के युवा? हमारे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट छात्र मौजूद हैं, जिन्हें अभी अभी प्रेसिडेंट ने सम्मानित भी किया। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के विचार उनके इस तरह की स्कीम्स योजनाओं पर हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं छात्रों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले बधाई आपको बहुत बहुत DD न्यूज़ की तरफ से, आपको गोल्ड मेडल मिला। आप बताइए किस तरह से क्या कुछ यहाँ का युवा, क्या कुछ यहाँ का स्टूडेंट सोचता है?
مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں کا جو یوتھ ہے، ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اینڈ دا اونلی نیڈ از ٹو فلورش دیٹ ٹیلنٹ. سو جو بھی گورنمنٹ جو اسکیمز امپلیمنٹ کر رہی ہے فار دا اپ گروئنگ آف دا یوتھ، آئی تھنک دیٹ اسکیمز شوڈ بی لانچڈ مور اینڈ مور so that the students the talent should flourish day by day. So I think these schemes جیسے کہ مشن یوتھ اسٹارٹ کیا گیا ہے، تو ان اسکیمز سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنی مطلب چاہے وہ اپنا کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آئی تھنک اٹ ول ڈیفینیٹلی ایڈ دیم ان ون اور دا ادر وے. واضح رہے عادل فیاض نے کشمیر یونیورسٹی سے پی جی کیمسٹری میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، جو انہیں یونیورسٹی کے حالیہ کنووکیشن میں عطا کیا گیا. مشن یوتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے گریز کا دورہ کر کے وہاں کئی نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی مستقبل سازی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ڈائریکٹر موصوف نے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا اور ان سے تلقین کی کہ وہ مشن یوتھ سے بھرپور استفادہ کریں. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 9 اگست 1953 کو پارٹی کے بانی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کر کے جموں کشمیر میں جمہوریت کی بنیادیں کمزور کی گئی ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 68 سال قبل اس روز جموں کشمیر میں جگہ جگہ پر سازشوں کے تحت خون کی ہولی کھیلی گئی. اننت ناگ کے ڈاک بنگلو میں آج ایک اپنی پارٹی کے کارکنوں کا ایک کنونشن منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے کئی لیڈروں نے شرکت کی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. مانسبل ڈرامیٹک کلب اور صفاپورہ ڈرامیٹک کلب کی جانب سے مانسبل میں اوپن تھیٹر پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں وادی کے معروف ڈرامہ اداکاروں اور فنکاروں نے شرکت کی. اس موقع پر کئی کلچرل پروگرام اور نغمے پیش کیے گئے. کووڈ سے نمٹنے کے موضوع پر چند ایک سکٹ بھی پیش کیے گئے. اس پروگرام میں مقامی لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے بھی شرکت کی. بالہامہ سری نگر کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں سڑکوں کی حالت انتہائی خستہ ہے، جس کے نتیجے میں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مقامی لوگوں نے محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر سڑکوں کی مرمت اور صفائی ستھرائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایام محرم کے دوران عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بھارت چھوڑو تحریک کو آج 79 سال پورے ہو گئے ہیں. 1942 میں آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے بھارت کی سرزمین سے برطانوی حکمرانوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سبھی بھارتی شہریوں کے لیے کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا. یہ دن ہر سال اگست کرانتی دیوس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مالی فائدوں کی اگلی قسط جاری کریں گے. اس سے 9 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کسان کنبوں کو 19,500 کروڑ روپے سے زیادہ رقم منتقل کی جا سکے گی. وزیر اعظم اس تقریب کے دوران فائدہ حاصل کرنے والے کسانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور عوام سے بھی خطاب کریں گے. وادی سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان کھلاڑی آفرین حیدر کو کشمیر صوبے کے لیے ٹائیکوانڈو کوچ مقرر کیا گیا ہے. آفرین حیدر نے اسکول گیمز کے علاوہ قومی سطح کے کئی مقابلوں میں میڈل حاصل کیے ہیں. انہوں نے نیپال میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کھیل مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. آفرین حیدر نے اپنی تقرری کو اپنے کیریئر کا ایک سنگ میل قرار دیا ہے. ٹوکیو اولمپک کھیلوں کی اختتامی تقریب آج شام ٹوکیو کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی دنیا کے سب سے بڑے کھیل مقابلے ختم ہو جائیں گے. کووڈ-19 کی وجہ سے یہ اولمپک کھیل 1 سال کی تاخیر کے بعد ہوئے اور یہ شائقین کے بغیر ہونے والے پہلے اولمپک کھیل بھی ہیں. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. آداب.